الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحسنوا کما احسن اللہ الیک صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، سالار ڈیجیٹل میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم سالار ڈیجیٹل اور ان کی ٹیم کا، ان کی اس کاوش کا خیر مقدم کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کے دربار میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ماہ مبارک ہمارے اوپر سائے فگن ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے، ہوا شہر المواسات، یعنی یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ آج کل کے حالات، جو سچویشن ہے ملک کا، خاص طور پر پولیٹیکلی، تو ان حالات کو درست کرنے کے لیے، اس کے سدھار کے لیے آج بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری جماعتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تدبیریں اختیار کر رہی ہیں اور حتی الامکان ان حالات کو سازگار بنانے کے لیے اور اخوت اور بھائی چارگی آپس میں بالخصوص برادران وطن کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش ہو رہی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ہمدردی اور غمخواری والے مہینے میں ان کاوشوں اور ان تدبیروں کو مؤثر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ہمارے اپنے پڑوسیوں کے تعلقات کو استوار کریں، ہم ایک دوسرے کی مزاج پرسی کریں، بالخصوص ہمارا غیر مسلم پڑوسی۔ آج سب سے بڑی کمی اور سیرت کا جو سب سے بڑا گوشہ جو ہم سے چھوٹا ہے، ہماری قوم سے چھوٹا ہے، وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، مواسات، ان کی مزاج پرسی، ان کا تعاون اور مدد گاہے ماہے۔ یہ سیرت کا گوشہ تھا جو ہم سے چھوٹ گیا، جس سے آج نفرتیں بڑھی، جس سے آج دوریاں پیدا ہوئی، جس سے آج معصوم جانوں کو گمانا پڑا۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک دوسرے سے ہمدردی جتانا، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرنا ایک ایسی مؤثر سنت ہے جو سخت دلوں کو پگھلا دیتی ہے۔ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ کا کافر دوست آپ کا مسلمان دوست ہو جاتا ہے، وہ آپ کا ہمدرد بن جاتا ہے، وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے۔ آج جو پورے ملک بھر کے جو حالات ہیں، خاص طور پر اس امن والے مہینے میں بے امنی اور بے چینی اور قتل و غارت گری کا جو ماحول آج پورے ملک بھر میں فرقہ پرست طاقتوں نے کریٹ کیا ہے منصوبہ بندی کے تحت، اس کا بھی واحد حل اور علاج یہی ہے کہ ہم ہمارے اس ہمدردی اور غمخواری والے مہینے میں ہم ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات قائم کریں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ہم ہمارے افطاری کو خریدے ہوئے کچھ اشیاء ہم ہدیے کے طور پر اور تحفے کے طور پر محبت کے خاطر ہم اپنے پڑوسی، بالخصوص اپنے غیر مسلم دوست کو اور اپنے میٹ کو اور اپنے دکان کا پڑوسی ہے یا گھر کا پڑوسی ہے، اس ساتھی کو ہم شیئر کریں۔ دیکھیں دل کیسا بدلتا ہے، دیکھیں آپ کا دشمن، آپ کی نفرت دوستی میں کیسے بدلتی ہے، پریکٹیکلی آپ خود چیک کریں۔ ایسے بہت سارے جگہ ماشاءاللہ ہماری تنظیمیں اور خود بالخصوص ہماری ایک مشہور تنظیم ہے ملک بھر کی، پیام انسانیت کے نام سے، پورے ملک میں ماشاءاللہ اس کے ونگز ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ملک بھر میں کام کر رہی ہیں۔
اور ہمارے بنگلور کے بھی ایک یونٹ ہے پیام انسانیت کے نام سے. ماشاءاللہ یہ بھی ہاسپٹلز میں اور ریلوے اسٹیشنز میں اور پبلک اسپاٹس میں ماشاءاللہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا یہ کام کر رہے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کے درمیان جو اسلام کے تعلق سے جو کانفلکٹس تھے، جو بدگمانیاں تھیں، ختم ہو گئی. لوگوں نے خود اپنے زبانوں سے کہا ہے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے. ہم تو اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے تھے، کچھ اور سنا تھا، لیکن آج آپ کا یہ عمل ہمیں بتا دیا ہے کہ اسلام ایک امن پسند اور سچا اور بہترین مذہب ہے. لوگوں نے کہا ہے، میرے کان گوائے، ہمارے بڑوں کے اور ہمارے بزرگوں کے کان گوائے. لوگوں نے ہم سے کہا ہے، غیر مسلم ہم سے کہے، ہم نے تو کچھ اور سنا رکھا تھا اسلام کے بارے میں، لیکن آپ نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو واقعی اسلام کا سچا پیغام ہو سکتا ہے. تو آج ماس جینوسائیڈ یعنی مسلمانوں کا قتل عام، آج یہ جو بھوکلا دعویٰ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. اللہ ہمارا معین و مددگار ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے اور حامی ہے. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے. لیکن تدبیر کے طور پر مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جو ان کے بھوکلے دعوے ہیں، اس دعوے کا علاج ہم اپنے غیر مسلم کے تعلقات کو صحیح کر کے دیکھیں، ان سے ہم محبتیں بانٹیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی جتائیں. ان کی کچھ ضرورتیں ہیں تو ان کی ضرورتوں میں ہم تعاون کریں. پریکٹیکلی اپنے گلی میں کر کے دیکھیں. جب ہر آدمی اپنے گلی میں پریکٹیکلی دیکھ لے گا تو پھر اس کو صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ ملک کے حالات کو کیسے درست کر سکتا ہے. یہ ماہ مبارک ہمارے لیے بہترین عنوان ہے، ایک اچھا موقع ہے. اللہ اس میں روزیاں بڑھا دیتے ہیں، اللہ ہماری روزیوں میں اضافے کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ایک طرف ہمارے اپنے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، ہم ان دسترخوان کی اشیاء میں اپنے غیر مسلم پڑوسی کا بھی بھرپور خیال رکھیں. روز کسی نہ کسی غیر مسلم کا ہم خیال رکھیں. تو گھر میں آلات لا سکتے ہیں تو گھر میں لے کے آئیں، ان کو نہیں لا سکتے ہیں تو ان کے گھروں تک پہنچائیں. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. جب ہمارا غیر مسلم بھائی جب ہمارا اپنا ہو جاتا ہے، ہمارا دوست بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے جو فرقہ پرست طاقتیں اور فرقہ پرست جو سازشیں ہیں ان کی، اگرچہ کہ کتنی صدیوں پرانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ طاقتیں ہمیں رتی برابر اثر نہیں کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امن والے مہینے میں، اس انوارات اور برکات کے مہینے میں ہم سب پر امن و سلامتی کے، اخوت اور بھائی چارگی کے پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ بنائیں، فیصلے فرمائیں، اور ملک کے حالات بالخصوص اللہ پاک امن و سلامتی میں بدلے. اللہ ہم سب کو انصاف پسند اور ہمدرد اور شفیق حکومت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.